روزہ افطار کرنے کے پیسے نہ تھے، یوں میں بیٹیوں کو لے کر لنگر پر چلی جاتی، جہاں 3 روپے کا روٹی سالن ملتا تھا۔ جب اس لنگر والے کی نظر میری چھوٹی بیٹی پر پڑی تو وہ بہانے سے بیٹی کے قریب آتا۔ میں نے اسے منع کیا تو بولا کھانا نہیں ملے گا۔ میں تڑپ اٹھی اور کہا مجھے کھلانے کے لیے اللہ کافی ہے، اور دوبارہ لنگر پر آ گئی۔ 2 دن فاقے میں گزر گئے۔ میں نے شکر ادا کیا۔ جب بیٹی بھوک سے رونے لگی، ابھی آسمان کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اچانک زور سے دروازہ بجا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اللہ اکبر کہتے سجدے میں گر پڑی، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، روزہ لگ رہا تھا، مگر میں نے سوچا تھا آج کچھ نہ کچھ بیچ کر جاؤں گی۔ بازار میں رش تو تھا، لیکن کوئی میرے کپڑے یا رومال خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی بڑی دکان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہاں سے خریداری کر رہا تھا، اور میں بس اپنی چادر درست کرتی، گاہکوں کو امید بھری نظروں سے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ بی بی آج کچھ بکنے والا نہیں، جگہ خالی کر دو، ٹریفک پولیس والے نے سختی سے کہا تو میں نے جلدی سے اپنا اسٹال سمیٹنے لگی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، کئی دنوں سے یہی ہو رہا تھا۔ رمضان سے پہلے کچھ نہ کچھ بک جاتا تھا، مگر اب تو لوگ بڑی بڑی دکانوں میں گھس جاتے اور میری طرف کوئی دیکھتا تک نہ تھا۔ دل میں درد سا اٹھا، کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو آج یوں دھکے نہ کھانے پڑتے۔ ہاتھ میں صرف 100 روپے تھے، اگر رکشا کروا لیتی تو کل کی طرح بچوں کو صرف پانی اور نمک سے روزہ کھلوانا پڑتا۔ ایک لمحے کو میں نے اپنی تھکی ہوئی ٹانگوں پر نظر ڈالی، مگر دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا، پیدل جانا بہتر تھا۔ گھڑی دیکھی، اذان میں 2 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے چادر ٹھیک کی، بیگ سنبھالا اور تیزی سے چلنے لگی۔ سورج کی گرمی تپتی ہوئی زمین پر لو برس رہی تھی، ہر قدم کے ساتھ لگتا تھا جسے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے۔ پسینہ پیشانی پر آ کر آنکھوں میں چبھنے لگا تھا، مگر میں نے دھیان نہ دیا۔ بازار سے گزرتے ہوئے خوشبو نے دل مچلایا، پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ، ہر طرف افطاری کے پکوان بن رہے تھے۔ میں نے نظریں نیچے جھکا لیں اور خود کو یاد دلایا بیٹیوں کے لیے ہمت رکھنی ہے، ابھی کمزور نہیں پڑنا۔ گھر قریب آ رہا تھا، مگر ہمت جواب دے رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، بس چند قدم اور۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ میری بچیوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دینا۔ پھر قدم گھسیٹتے ہوئے دروازے پر پہنچی، سانس پھولی ہوئی تھی، ٹانگوں میں کپکپاہٹ تھی، لیکن ہاتھ دروازے پر رکھا اور دستک دی۔ دروازہ کھلا تو نازین نے میری حالت دیکھ کر فوراً میرا بازو تھام لیا۔ امی پھر پیدل آئیں، کتنی بار کہا ہے رکشا کر لیا کریں۔ میں نے بس مسکرا کر سر جھکا لیا۔ بیٹیوں کے آگے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر میں رکشا کر لیتی تو پھر سحری میں کیا کھاتے؟ گھر میں داخل ہوئی، باقی تینوں بیٹیاں بھی دوڑتی ہوئی آئیں۔ کرن جو سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ حساس تھی، میری چادر کے کونے کو پکڑ کر بولی، امی کچھ لائی ہیں؟ میں نے جھک کر اس کا ماتھا چوما، پھر جیب سے کھجور نکال کر دکھائیں۔ بس یہ ہیں، اور شکر ہے ہمارے پاس پانی ہے۔ سب خاموش ہو گئی۔ میں نے نگاہیں بچا کر ان کے چہروں کی طرف دیکھا۔ نایاب آنکھیں جھکائے زمین کو گھور رہی تھی۔ شازیہ کے چہرے پر مایوسی تھی اور کرن کا نازک سا چہرہ بالکل سفید لگ رہا تھا۔ سحری میں بچے نے آدھی روٹی کھائی۔ میں نے جان بوجھ کر کہہ دیا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، تم لوگ کھاؤ۔ نازیہ سمجھدار تھی، فوراً بولی، نہیں امی آپ بھی کھائیں، ورنہ روزہ کیسے رکھیں گی؟ دل تو چاہ کہہ دوں بیٹا، ماں کے لیے بھوک کوئی چیز نہیں، لیکن بچوں کی بھوک جگر کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ مگر میں نے زبان نہیں کھولی۔ ہم سب نے پانی پیا اور کھجور سے سحری مکمل کر لی۔ باہر گلی میں زندگی جاگ رہی تھی، ہر طرف گھروں میں چولہے جل رہے تھے۔ پراٹھوں کی خوشبو، انڈوں کی تڑتڑاہٹ اور چائے کے کپوں کی کھنک۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور ایک لمحے کو دل میں سوال اٹھا، کیا کوئی ہمارے بارے میں سوچے گا؟ کیا کسی کو خیال آئے گا کہ ان کے پڑوس میں بھوکی بچیاں روزہ رکھ رہی ہیں؟ لیکن پھر فوراً اپنی سوچ کو جھٹک دیا، نہیں، میں اللہ پر یقین رکھنے والی عورت تھی۔ اگر آج آزمائش تھی تو کل کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھلے گا۔ سحری ختم ہوئی تو بچیاں نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ میں نے بھی جائے نماز بچھایا اور سجدے میں جا کر دل کی ساری باتیں اپنے رب کے سپرد کر دی۔ یا اللہ میرے بچوں کا نصیب اچھا کر دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آنے دینا، آمین۔ کہہ کر آنکھیں کھولی تو آنسو بہہ رہے تھے، مگر میں نے جلدی سے انہیں پوچھ لیا۔ ماں کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ دن کیسے گزرا مجھے خود خبر نہ ہوئی۔ روزے کی حالت میں گرمی کی شدت الگ، جسم کی کمزوری الگ، اور دکان پر نہ بکنے والی چیزوں کا بوجھ الگ۔
لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ جانتی تھی اگر میں ہمت چھوڑ دوں گی تو میری بچوں کو کون سنبھالے گا۔ شام ہونے لگی تو فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلنے لگی۔ ہر گھر سے کھانے کی مہک آ رہی تھی۔ کسی کے گھر میں سموسے تل رہے تھے، کسی کے ہاں پکوان پک رہے تھے، کہیں دودھ کھجوریں بھگوئی جا رہی تھی اور کہیں قورمہ اور بریانی کا انتظام ہو رہا تھا۔ میری بیٹیاں دروازے کے پاس بیٹھی خاموشی سے اس رونق کو دیکھ رہی تھی۔ نازیہ نے چپکے سے کھڑکی کے پردے کو تھوڑا سا ہٹایا اور باہر جھانکنے لگی۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کرن میرے قریب آ کر میرا دوپٹہ کھینچنے لگی۔ امی، آپ نے کچھ پکایا؟ میں نے اس کے چھوٹے سے ناتواں چہرے کو دیکھا جو آج کل اور بھی کمزور لگنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی، مجھے اندر تک توڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے زبردستی مسکرا کر اس کا ماتھا چوما اور جھوٹ موٹ کا غصہ بنا کر کہا، ہاں بھائی، بڑی جلدی ہے سب کو کھانے کی۔ کرن ہنسنے کی بجائے خاموش ہو گئی۔ وہ اب اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ میری باتوں کے پیچھے کی حقیقت نہ سمجھ سکے۔ اتنے میں نازیہ میرے قریب آ کر سرگوشی میں بولی، امی، ماسی زرینہ بتا رہی تھی یہاں قریب میں ہی ایک لنگر لگا ہے جہاں صرف 3 روپے میں روٹی سالن ملتا ہے۔ میں نے نازیہ کی طرف دیکھا، نظریں چرا رہی تھی۔ اس کی آواز میں جھجک تھی، جیسے خود ہی شرمندہ ہو۔ شازیہ اور نایاب نے بھی سر جھکا لیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یا اللہ، مجھے کبھی یہ دن دیکھنے کی امید نہ تھی۔ میرے شوہر کے جیتے جی ہم عزت دار لوگ تھے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دوں، لیکن حالات نے آج یہاں لا کر کھڑا کیا تھا کہ میری بیٹیاں بھیک مانگنے سے بس ایک قدم دور تھی۔ میری خاموشی دیکھ کر نازیہ فوراً بولی، امی، اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو کوئی بات نہیں، ہم نہیں جائیں۔ میں نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا۔ 3 دن ہو گئے تھے انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، چلو اپنی اپنی چادریں اوڑھو، آج ماں کو اپنی انا کے خلاف چلنا تھا۔ میں نے بیٹیوں کو چادریں اوڑھنے کا کہا، خود بھی دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ لیا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوریاں بہت بڑی چیز ہوتی ہیں۔ آج غیرت اور ماں کی ممتا کے بیچ میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی اور مجھے اپنی بچوں کے خالی پیٹ دیکھ کر اپنی غیرت کو پیچھے کرنا پڑا اور دروازہ بند کر کے ہم نے تیزی سے گلی سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی پہچان نہ لے۔ دل میں عجیب سا خوف تھا، لیکن ساتھ ہی ایک بے بسی بھی۔ میری بچیوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا تھا۔ آج ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سب کی نظروں میں محتاج نظر آئیں گے۔ لنگر پر پہنچے تو وہاں رش تھا۔ مردوں اور عورتوں کی الگ الگ جگہ بنی ہوئی تھی۔ ایک لمبا سا دسترخوان زمین پر بچھا ہوا تھا جہاں قطار میں بیٹھے لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ ہم چپ چاپ جا کر کنارے پر بیٹھ گئے۔ چند لمحے بعد کھانے کی تقسیم شروع ہوئی۔ ایک آدمی جو شاید اس لنگر کا منتظم تھا کھانے کے برتن لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا وہ بار بار میری بچیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، خاص طور پر کرن کی طرف۔ میری چھوٹی بیٹی جو کمزور بھی تھی اور بے حد حسین بھی، وہ پہلے ہی سہم کر چادر میں خود کو لپیٹے بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً نازیہ کان میں سرگوشی کی، کرن کو اپنے قریب کر لو۔ نازیہ نے فوراً چھوٹی بہن کا ہاتھ تھام لیا، لیکن وہ آدمی پھر بھی بار بار چکر لگا رہا تھا۔ کھانے کے برتن دینے کے بہانے وہ کرن کے قریب جھک کر بولا، بیٹا آپ کو اور سالن ڈال دوں؟ کرن نے نظریں جھکا لی۔ میں نے جلدی سے برتن تھام لیا اور سخت لہجے میں کہا، سب کو برابر دو، ہمیں زیادہ نہیں چاہیے۔ وہ آدمی تھوڑا حیران ہوا، مگر پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، کیوں بی بی، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ مہمان ہو، عزت تو کرنی ہی پڑے گی مجھے۔ اس کی باتوں میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ یہ عزت تھی یا کچھ اور بیٹیوں نے جلدی جلدی نوالے کھائے۔ میں نے دل پر جبر کر کے ہر چیز برداشت کی۔ جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئی، میں نے اشارہ کیا اور ہم فوراً اٹھ کر وہاں سے نکل آئے۔ گھر آ کر سب خاموش تھی۔ نازیہ نے آہستہ سے پوچھا، امی، کیا ہم کل بھی جائیں گے؟ میں نے جواب نہیں دیا، بس وضو کر کے نماز پڑھنے بیٹھ گئی۔ میری غیرت زخمی ہو گئی تھی، لیکن میں مجبور ماں تھی۔ اگلی صبح میں نے خود سے وعدہ کیا، آج کچھ بھی ہو بچوں کے اچھے کھانے کا بندوبست ضرور کروں گی۔ میرے پاس کل کے بچے ہوئے کچھ روپے تھے جنہیں میں نے مٹھی میں مضبوطی سے دبا رکھا تھا۔ سوچا تھا آج بازار جاؤں گی، کوئی نہ کوئی رومال ضرور بک جائے گا اور پھر دہی اور روٹی لے آؤں گی۔ دن بھر دھوپ میں کھڑے ہو کر گاہکوں کو بلاتی رہی، مگر کوئی خریدنے پر آمادہ نہیں تھا۔
جیسے میرا سامان کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر میں نے فیصلہ کیا کہ جو پیسے ہیں ان سے ہی دہی لے آؤں، کم کھانے میں کچھ ذائقہ آ جائے گا، بچیاں خوش ہو جائیں گی۔ دہی کی دکان پر پہنچی تو رش لگا ہوا تھا۔ میں لائن میں کھڑی ہو گئی اور باری کا انتظار کرنے لگی۔ جیب میں رکھے ہوئے پیسوں کو میں نے بار بار ٹٹولا، جسے خود کو یقین دلا رہی ہوں کہ ہاں یہ پیسے ابھی تک محفوظ ہیں۔ جیسے ہی میری باری آئی میں نے پیسے نکالے اور دکاندار کو دینے لگی۔ اچانک جھٹکا محسوس ہوا، چھین لے، میرے ہاتھ سے پیسے نکل چکے تھے۔ ایک کم عمر لڑکا بجلی کی سی تیزی سے میری مٹھی کھول کر میرے جمع کیے ہوئے پیسے لے کر بھاگ چکا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے تو سمجھا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ارے میرے پیسے! میری بے اختیار چیخ نکلی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن روزے اور کمزوری نے قدموں کو جکڑ رکھا۔ دوڑنے کی ہمت ہی کہاں تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ چور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں ہانپتی کانپتی رک گئی، زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ خالی تھے، جیب خالی تھی، دل جیسے خالی ہو گیا تھا۔ میرے آس پاس کئی لوگ، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا، کسی نے آگے بڑھ کر میری مدد نہ کی۔ میں نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ یا اللہ، کہ یہی میری قسمت ہے؟ کیا میرے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی اتنی دور ہو گئی ہے؟ میں نے کپڑے جھاڑے، آنسو پوچھے اور خاموشی سے گھر کی طرف چل دی۔ آج پھر میرے بچے خالی دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ گھر آ کر چپ چاپ دروازہ بند کر لیا۔ ہاتھ خالی تھے، مگر چہرے پر ضبط کی چادر تان رکھی تھی۔ بچوں کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا۔ باہر گلی میں زندگی کی رونق بڑھنے لگی۔ گھروں میں چولہے جل رہے تھے، برتنوں کی کھنک، ہنسی مذاق، بچوں کی چہکار، سب کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف پکوانوں کی خوشبو تھی، جیسے ساری دنیا خوشحال ہو سوائے میرے گھر کے۔ کرن بھوک سے نڈال ہو کر مجھ سے لپٹ گئی۔ امی آج کیا کھائیں گے؟ میں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ بیٹا، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ ضرور کوئی سبیل نکالے گا، لیکن دل جانتا تھا کہ آج بھی ہمارے نصیب میں صرف پانی اور چند ہی ہوں گی۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے بیگم فریدہ گھر میں خادمہ افطار کے بڑے بڑے خوان سجا رہی تھیں۔ پکوڑے، سموسے، کباب، پھل، کھجورے، رنگ برنگے شربت، ہر چیز تھی۔ وہاں ان کے ہاں مہمان آنے والے تھے، امیر، دوست، رشتہ دار، خاندان کے لوگ جو افطار کے بعد قہقہ لگائیں گے، طرح طرح کے کھانوں کی تعریف کریں گے اور پھر بچا ہوا کھانا اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ میری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں خود اپنے ہاتھوں سے محلے میں افطاری بھیجتی تھی۔ میرے شوہر کی زندگی میں ہم غریب ضرور تھے، لیکن ہمارا دل امیروں سے بھرا تھا۔ رمضان آتا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر افطاری کے دسترخوان لگایا کرتی تھی۔ سالن کے چھوٹے چھوٹے پیالے، دو سے کھجوریں اور روٹیاں پڑوس میں بھجوایا کرتی تھی۔ وہی بیگم فریدہ جو شان و شوکت سے محفل سجا رہی تھی، میرے ہاتھ کی بنی چٹنی کی تعریف کیا کرتی تھی۔ مجھے لگا جیسے خوشحال لوگ بھول چکے ہیں کہ ان کے آس پاس بھی کوئی محتاج ہو سکتا ہے۔ کسی کو احساس تک نہ تھا اس گلی میں ایک بیوہ اپنی بیٹیوں سمیت افطاری کے بغیر بیٹھی ہے۔ اذان کی آواز گونجی۔ میں نے جلدی سے بچوں کو پکارا۔ نازیہ ایک جگ میں پانی اور 4 کھجوریں لے آئی۔ ہم سب نے اللہ کا نام لے کر روزہ افطار کیا۔ بس اتنا ہی کافی ہے، اللہ جس حال میں رکھے راضی رہنا چاہیے، میں نے خود کو تسلی دی۔ لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک سوال ضرور، کیا واقعی اللہ کے بندے بھی اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں؟ رات کو بچیاں بھوکی سوئی اور میں جاگتی رہی۔ نہ جانے کتنی بار میں نے آنکھیں موندی، مگر ہر بار کرن کا کمزور زرد چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا۔ امی پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کرن کی مدھم سی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی، چھت کی طرف دیکھا اور آہستہ سے دل میں کہا، یا اللہ میری غیرت کو آزما، میری بھوک کو آزما، مگر میری بچوں کو نہ آزما۔ صبح سویرے بازار گئی، پر حالات ویسے کے ویسے، ہاتھ میں پھر وہی چند سکے جو کسی کام کے نہیں تھے۔ بچوں کو خالی ہاتھ جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے پھر وہی فیصلہ کرنا پڑا۔ لنگر پر جانا ہوگا۔ چادریں سنبھال کر بچوں کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گئی۔ وہی ہجوم، وہی چہرے، وہی مجبوریوں کی تصویریں۔ ہم خاموشی سے ایک طرف جا کر بیٹھ گئے۔
آج میں پہلے سے زیادہ محتاط تھی۔ آج وہ آدمی پھر ہوگا؟ دل نے سوال کیا۔ میرے اندر ایک انجانا خوف جاگ اٹھا، اور پھر وہ آیا، وہی آدمی جو لنگر بانٹنے کی آڑ میں کھیل رہا تھا۔ ہماری طرف آتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے روٹی کا ٹکڑا کرن کی طرف بڑھایا اور ساتھ ہی اس کی نرم سی کلائی کو دبایا۔ چھوٹی بی بی، آپ کے لیے سالن زیادہ ڈالوں؟ اس نے سرگوشی میں کہا، ساتھ ہی انگلیوں سے چٹکی کاٹ لی۔ کرن کے چہرے پر درد کی ایک لہر ابھری۔ اس نے سسکی لی۔ میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے کہا، اللہ سے ڈرو، رمضان کے مہینے میں ایسی حرکتیں، یہ یتیم بچی ہے، شرم کرو۔ وہ پہلے تو چونک گیا، بھری مسکراہٹ لے آیا اور دبی، اور او بی بی، اتنی عزت دار ہو تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو زبان بند رکھو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر دوبارہ یہاں آئی تو کھانا نہیں ملے گا، سمجھی؟ وہ آنکھ دبا کر بولا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے چاروں بیٹے کو اپنے قریب کیا۔ کرن سہمی ہوئی تھی، باقی تینوں کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، ہم یہاں دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ گھر واپس آ کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دل میں ایک فیصلہ کر چکی تھی، اب چاہے کچھ بھی ہو، میں اپنی بچیوں کو دوبارہ اس ناپاک دسترخوان پر نہیں لے جاؤں گی۔ کھانے کے چند نوالے کے اپنی عزت نہیں بیچوں گی، میں بھوکی رہ لوں گی، مگر اپنی بچیوں کی معصوم بد نظر کو ہاتھ ڈالنے نہ دوں گی۔ اللہ دینے والا ہے، وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، لیکن حقیقت یہ تھی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ آٹا، نہ چاول، نہ کوئی اور چیز۔ پچھلے کئی دنوں کی خمخواری کا اثر میری بچیوں پر واضح تھا، اور مزید فاقہ کرنا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔ پہلے دن کسی نہ کسی طرح گزر گیا۔ بچیاں بھوک سے نڈھال تھیں، مگر پھر بھی صبر کر رہی تھی۔ کرن بس میرا دوپٹہ تھامے بیٹھی رہی۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شام ہوئی تو محلے میں افطار کی رونق پھر سے نظر آنے لگی۔ کوئی پھل خرید کر لا رہا تھا، کوئی دودھ، کوئی سموسے۔ دروازے کے نیچے سے مہک اندر آ رہی تھی، اور میں نے دیکھا نازیہ چپکے سے کھڑکی کے پردے کے پیچھے کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ نازیہ، میں نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ امی، بس میں یوں ہی کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے دل میں چاقو مار دیا ہو۔ یہ وہی بچی تھی جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے خواب دیکھتی تھی، جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور آج وہ دوسروں کے گھر کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، میرا بھرم لکھ لے۔ دوسرا دن آیا تو بچیوں کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ کرن بہت کمزور ہو گئی تھی۔ نایاب کی آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہو گئے تھے۔ شازیہ نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ افطار سے کچھ دیر پہلے کرن نے سسک کر کہا، امی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ جملہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا تھا، تو ہی میرا آسرا ہے، میرے بچوں پر رحم کر، میرے بچوں پر رحم کر۔ اچانک دروازہ زور سے بجا۔ میں نے آنسو پوچھے اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری زبان سے بے اختیار نکلا، اللہ اکبر۔ دروازہ کھولا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، گلی سنسان تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو لگا شاید مجھے کوئی آس ملنے والی ہے، لیکن سامنے کچھ بھی نہ دیکھ کر مایوسی کا بوجھ سینے پر اور بڑھ گیا۔ واپس پلٹی تو کرن چارپائی پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹ سوکھ چکے تھے، سانس بھی مدھم تھی۔ میں نے گھبرا کر اسے گود میں اٹھایا۔ کرن بیٹی، آنکھیں کھولو۔ میں نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، مگر اس نے بس ہلکی سی سسکی لی اور کمزور سا ہاتھ میرے دوپٹے میں مٹھی بنا کر پکڑ لیا۔ نازیہ، شازیہ اور نایاب قریب کھڑی تھی۔ ان کے چہروں پر خوف تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ امی، کرن بہت کمزور ہو گئی ہے۔ نازیہ کی آواز لرز رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بچی بھوک کی شدت سے بیمار پڑ جائے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ میں نے بے اختیار کرن کو سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، میری بیٹی کو بچا لے۔ آنسو ضبط کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کرن کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا رب، میں نے سب دروازے چھوڑ دیے، سب ہاتھ جھٹک دیے، سب کا آسرا ختم کر دیا، اب تیرے در پر آئی ہوں۔
یا اللہ تو ہمیں آزما رہا ہے لیکن میں تیری بندی ہوں، یا رب میری بچیوں پر رحم کر۔ آنکھیں بند ہو گئی اور زبان سے بس یہی جملے نکلتے رہے۔ میں نہیں جانتی کب تک میں سجدے میں پڑی رہی، کب تک دل کی ساری باتیں رو رو کر رب کے حوالے کرتی رہی۔ پیچھے سے کرن نے ایک کمزور سی سسکی لی۔ نایاب نے جلدی سے پانی یا گلاس آگے کیا۔ کیا امی سے کچھ تو پلائیں؟ میں نے گلاس اٹھایا لیکن میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ کرن کے ہونٹوں سے پانی لگایا مگر اس نے ایک بوند بھی نہ پیا۔ اللہ اللہ اب تو ہی ہے، بس تو ہی ہے۔ تبھی دروازے پر ایک اور دستک ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ دروازے کے باہر کون تھا؟ کیا میری دعا قبول ہو گئی؟ دروازے پر پھر دستک ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ میں نے کرن کو چارپائی پر لٹایا اور جلدی سے دوپٹہ درست کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یا اللہ کون ہو سکتا ہے؟ کہیں بدبخت تو نہیں یا پھر کوئی مدد کے لیے آیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولا۔ منظر سامنے دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آنٹی رشید بھائی دروازے پر کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں راشن کے بڑے بڑے تھیلے تھے۔ دوسری طرف ایک ڈبے میں گرما گرم کھانے کے برتن رکھے تھے۔ اللہ اکبر میرے لبوں سے بے اختیار نکلا اور میں وہیں دروازے کی چوکھٹ سے لگ کر سجدے میں گر گئی۔ آنٹی پلیز ایسا مت کریں رشید، آنٹی پلیز ایسا مت کریں۔ رشید بھائی نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرا بازو تھام لیا مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ یہ سب کیسے؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ رشید بھائی کے چہرے پر عاجزی تھی۔ آنٹی امی بہت بیمار ہیں، ہسپتال میں تھی، وہاں کسی نے بتایا آپ کے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ سن کر دل تڑپ اٹھا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ مجھے دیر ہو گئی مگر یہ سب آپ کے لیے لایا، برا نہ منائے گا، یہ آپ کا حق ہے۔ میں نے بے یقینی سے ان کے ہاتھ میں موجود تھیلیوں کی طرف دیکھا۔ آٹے کا تھیلا، چاول، دال، گھی، چینی، دودھ سب کچھ موجود تھا اور کھانے کے برتنوں میں سموسے، پکوڑے، کھجوریں، سالن، روٹی، یہ سب ہمارے لیے۔ نازیہ، نایاب، شازیہ، کرن بھی دروازے پر آ، یہ سب ہمارے لیے۔ نازیہ، نایاب، شازیہ، کرن بھی دروازے کے پاس آ کھڑی ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی، جیسے برسوں بعد روشنی دیکھ رہے ہوں۔ رشید بھائی نے مسکرا کر کہا، ہاں یہ کچھ رقم بھی ہے، آپ کے کام آ سکتی ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے بھی رکھ دیے۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے رقم تھامی مگر زبان سے اب کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ یہ مدد نہیں آنٹی، یہ ہمارا فرض تھا، رشید بھائی نے نرمی سے کہا اور ہاتھ جوڑ کر واپس جانے لگے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے، بس آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ یا اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تو نے میری مدد کرنے والے ہاتھ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ رشید بھائی واپس جانے لگے۔ میں نے جلدی سے دروازے کی چوکھٹ تھام لی۔ بیٹا اندر تو آؤ، پانی تو پی کر جاؤ۔ انہوں نے نرمی سے سر جھکایا۔ نہیں آنٹی دیر ہو رہی ہے، امی اکیلی ہیں، ان کے پاس جانا ہے، بس آپ دعا دیجیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر بیٹا تمہیں ہمارے حالات کا کیسے پتہ چلا؟ رشید کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ آنٹی دو دن پہلے ہسپتال میں امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا اب زیادہ وقت نہیں بچا۔ وہ لمحہ بھر کو رکے جیسے خود کو سنبھال رہے ہیں۔ وہ رات میں بس یہی کہتی رہی، رمضان میں اپنے غریب رشتہ داروں کو یاد رکھنا، کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ میں نے دل تھام لیا۔ تمہاری امی کو میرے حالات کا کیسے علم ہوا؟ رشید بھائی نے گہری سانس لی۔ آنٹی وہ ہسپتال میں تھی مگر پھر بھی لوگوں کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، کسی نے بتایا آپ کے حالات اچھے نہیں، 2 دن سے آپ کے گھر میں کھانے کا دانہ نہیں ہے۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا، میں رمضان میں اپنی زکوٰۃ خیرات سب سے پہلے آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ سن کر میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بیٹا اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اور آخرت کرے۔ رشید بھائی نے سر جھکا کر آمین کہا اور خاموشی سے واپس چل دیے۔ میں دروازے کے پاس کھڑی دیر تک انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے اندر آ کر راشن کے تھیلوں کی طرف دیکھا۔ یہ سب واقعی ہمارے لیے تھا۔ کرن نے خوشی سے شور مچایا، امی کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ نازیہ جلدی سے آگے بڑھی، کھانے کے برتن کھولنے لگی۔ نایاب اور شازیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ امی اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا، نازیہ نے جذباتی ہو کر کہا۔ میں نے سجدے میں گر کر ایک ہی جملہ کہا،
یا اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا تھا، تو نے میری جھولی بھر دی۔ جب سجدے سے سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر راشن کے تھیلوں کو دیکھا، اپنی بیٹیوں کے چمکتے ہوئے چہروں کو۔ آج ہم سب خوب سیر ہو کر کھائیں گے۔ کرن نے خوشی سے میرے گلے میں بائیں ڈال دی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، آج کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ بچیاں خوشی خوشی کھانے کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ شازیہ نے سالن گرم کیا، نایاب نے روٹیاں رکھی، نازیہ نے شربت بنایا۔ افطار کے وقت پہلی بار ایسے لگا ہم بھی کسی خوشحال گھرانے کے افراد ہیں۔ کھانے کے بعد میں نے وہ رقم دیکھی جو رشید بھائی دے گئے تھے۔ ہاتھ میں نوٹ پکڑے ایک بار دل میں خیال آیا، کسی کا احسان تو نہیں ہے، لیکن فوراً دل سے جواب آیا، نہیں، یہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے ایک بندے کے ذریعے مجھے بھیجا ہے۔ اگلی صبح میں نے چادر لی، نازیہ کو ساتھ لے کر بازار جانے کے لیے نکل پڑی۔ کئی دنوں بعد قدموں میں ایک مضبوطی تھی، ایک سکون۔ امی ہمیں کیا کیا خریدنا ہے؟ نازیہ نے راستے میں پوچھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آٹا، چاول، سبزیاں اور تھوڑا گوشت بھی لے لیتے ہیں۔ نازیہ کی آنکھوں میں آنکھیں چمک اٹھی۔ گوشت؟ ہاں، میری بچیوں کتنے دن ہو گئے تھے گوشت کھائے ہوئے۔ آج تم سب کی پسند کا دال گوشت بنے گا۔ بازار پہنچ کر میں نے سب سے پہلے آٹا اور چاول خریدے، پھر سبزی والے کی طرف گئی جہاں میں نے آلو، پیاز، ٹماٹر لیے۔ آخر میں گوشت والے کے پاس جا کر کہا، بھائی آدھا کلو گوشت دے دیجئے۔ کسائی نے گوشت تولا تو دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ یہ خوشی محض گوشت خریدنے کی نہیں بلکہ اس یقین کی تھی، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ واپس آتے ہوئے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں ایک نیا حوصلہ محسوس ہوا۔ اب بس یہ دیکھنا ہے یہ خوشحالی کتنے دن چلتی ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اگلی صبح میں نے تہیہ کر لیا، اب میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھوں گی۔ جو کچھ بھی ہو اپنی محنت سے روزی کماؤں گی۔ اللہ نے مدد بھیجی تھی، لیکن میں ہمیشہ دوسروں کی دی ہوئی چیزوں پر نہیں جی سکتی۔ میں نے وہی اپنے پرائے رومال اور کپڑے باندھے، چادر ٹھیک کی اور بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ نازیہ آگے بڑھی، امی آپ ابھی کمزور ہیں، کیا میں چلوں آپ کے ساتھ؟ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، نہیں بیٹا، تم گھر کا خیال رکھو، آج مجھے خود اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ بازار پہنچی، وہی منظر، چمچماتی دکانیں، لوگوں کا ہجوم، مہنگی خریداری کرنے والے لوگ، مگر میں نے اپنی نظریں اپنی محنت پر رکھی اور ایک اچھے کونے میں کھڑی ہو کر آواز لگانے لگی، رومال لے لو، گاڑی کے کپڑے لے لو، اچھی کوالٹی، مناسب قیمت کی۔ کچھ دیر تو کوئی نہ آیا مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ پھر یہ خاتون قریب آئی، بی بی یہ رومال کتنے کے ہیں؟ 50 روپے کا ہے، مگر بہت اچھے کپڑے کا ہے، زیادہ دن چلے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے 2 رومال خرید لیے۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیریت؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ رشید بھائی مسکرائے، آنٹی میں آپ کے لیے اچھی خبر لایا ہوں۔ میرا دل دھڑک اٹھا، کیسی خبر بیٹا؟ آنٹی آپ جانتی ہیں میری امی اسپتال میں تھی، ان کا علاج ایک نیک دل خاتون نے کروایا تھا، وہ امیر گھرانے کی ہیں مگر اللہ نے انہیں بہت نرم دل دیا ہے۔ کل میں نے ان سے آپ کا ذکر کیا، میری ایک جاننے والی بیوہ خاتون ہے جنہیں کام کی سخت ضرورت ہے، وہ فوراً تیار ہو گئی اور کہا وہ چاہتی ہیں آپ کو لے کر آؤں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا کام کیسا ہوگا؟ آنٹی گھر کا ہلکا پھلکا کام، صفائی ستھرائی، تھوڑا سا کھانے پینے کا انتظام، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں عزت دی جائے گی اور تنخواہ بھی اچھی ملے گی۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، تو نے پھر میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ بیٹا میں تمہاری احسان مند ہوں۔ میں نے لرزتے لہجے میں کہا، آنٹی بس دعا دیجیے اور کل صبح میرے ساتھ چلے۔ رشید بھائی نے کہا اور چلے گئے۔ اگلی صبح میں نے چادر اوڑھی، رشید بھائی کے ساتھ چل دی۔ راستے میں دل میں دعائیں پڑتی جا رہی تھی کہ اللہ میرے لیے در کھول دے۔ خاتون کا گھر بڑا تھا لیکن وہاں کی فضا میں سکون تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ایک نرم مزاج خاتون نے مسکرا کر استقبال کیا۔ راشدہ بی بی نے آپ کا بتایا تھا، مجھے خوشی ہوئی آپ آنا چاہتی ہیں، وہ محبت سے بولی۔ میں نے جلدی سے سر جھکایا۔ بی بی جی بس عزت کی 2 روٹیاں چاہیے اور کچھ نہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ یہی بات تو مجھے پسند آئی، عزت سب سے زیادہ ضروری ہے، آپ کل سے آ جائیے گا۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے میری جھولی پھر سے بھر دی۔ تنخواہ ملی تو سب سے پہلے میں نے بازار جا کر کچھ ضروری سامان خریدا، آٹا، چاول، سبزیاں اور تھوڑا سا گوشت۔ واپسی پر جب میں گلی میں داخل ہوئی تو دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے،
گھر پہنچی تو ناظر نے فوراً تھیلا میرے ہاتھ سے لے لیا۔ امی آج کیا لائی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا آج ہماری روٹی کے ساتھ سالن بھی ہوگا۔ بچیاں خوش ہو گئیں، مگر میں نے محسوس کیا گلی میں پڑوسی عورتیں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اگلے دن جب میں گھر سے نکلی تو بیگم فریدہ، جو ہمیشہ سے امیر اور خود کو برتر سمجھنے والی تھی، دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی وہ طنزیہ لہجے میں بولی، راشدہ واہ بھائی، پہلے تو تمہارے گھر میں فاقے ہوتے تھے، اب ہر روز بازار سے سامان آ رہا ہے، کوئی خفیہ خزانہ مل گیا ہے کیا؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں بیوی جی، اللہ نے راستہ کھول دیا، محنت کر رہی ہوں۔ ہاں معلوم ہے، بڑے گھروں میں جا کے کام کرنا بھی نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ان کے لہجے میں جلنے کی بو تھی۔ مجھے ان کی باتیں چبھی مگر خاموش رہی، مگر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ میری خوشحالی سے خوش نہیں تھے۔ چند دنوں کے بعد جیسے ہی بازار سے سودا لے کر آ رہی تھی تو دو عورتوں کی سرگوشی سنائی دی۔ پہلے بیچاری یتیموں کو لے کر رو رہی تھی، اب اچانک دولت آ گئی، پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں۔ دوسری نے کہا، لنگر پر جاتی تھی، اب مہنگے بازار سے سامان آ رہا ہے، کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ غربت میں ترس کھاتے تھے اور خوشحالی میں حسد کر رہے ہیں، مگر میں نے دل میں کہا، جو دیا ہے میرے اللہ نے دیا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، بس آگے بڑھنا ہے۔ وقت بدل رہا تھا، اب میں پہلے کی طرح بے بس نہیں تھی، اللہ نے راستے کھول دیے تھے۔ میری بچیاں اب بھوکی نہیں سوتی تھی، اور سب سے بڑھ کر میں نے اپنی غیرت کے خلاف سمجھوتا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میں بازار سے سودا لے کر آ رہی تھی جب راستے میں پرانی ماسی زرینہ ملی۔ مجھے دیکھتے ہی قریب آئی اور رازدانہ لہجے میں بولی، راشدہ ایک بات بتانی ہے، مگر کسی کو مت کہنا۔ میں رک گئی، کیا ہوا ماسی؟ ماسی زرینہ نے گہری سانس لی اور کہا، وہی دسترخوان والا شخص وہ آج پھر ایک لڑکی کو تنگ کر رہا تھا۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کون لڑکی؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ یہ غریب بیوہ کی بیٹی ہے، ابھی 15 سال کی ہے، اپنی ماں کے ساتھ پہلی بار لنگر پر آئی۔ وہ آدمی کھانے کے بہانے اسے بار بار بلانے لگا، اور پھر جیسے ہی ماں کی نظر ہٹی اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ کہا۔ لڑکی سہم گئی اور فوراً اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے لگا جیسے میں پھر سے وہ لمحہ جی رہی ہوں جب کرن کو اس بدبخت نے چٹکی کاٹی تھی۔ خون کھولنے لگا۔ اور ماں نے کیا کیا؟ میں نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا کرتی بیچاری؟ چپ رہی، وہ بھی مجبور تھی جیسے تو تھی۔ ماسی زرینہ کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے دوپٹے کا پلو مضبوطی سے پکڑا، مگر میں اب مجبور نہیں ہوں، یہ سب بہت ہو گیا ماسی، اگر ہم سب ایسے ہی چپ رہیں گے تو کل وہ کسی اور کی بیٹی پر ہاتھ ڈالے گا، میں نے غصے میں کہا۔ اسی وقت میں نے دل میں فیصلہ کر لیا، یہ ظلم مزید برداشت نہیں ہوگا، اب یہ شخص بے نقاب ہوگا۔ ماسی زرینہ سے بات کرنے کے بعد میرے دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ سغرا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چونکی، کیا ہوا راستہ؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور سب کچھ بتا دیا۔ بیگم سغرا کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا۔ استغفر اللہ راستہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اگر ہم ابھی بھی خاموش رہے کل ہمارے اپنے۔ بیگم رشیدہ نے شک سے کہا، مگر راستہ تمہیں پورا یقین ہے کہیں ایسا تو نہیں کسی نے غلط افواہ پھیلا دی؟ سلیم بی بی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میں نے بھی کچھ سنا تھا، پر ہم لوگ باتیں کر کے چپ ہو جاتے ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں، مگر ہم اب چپ نہیں رہیں گے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایک عورت نے کہا، یہ راستہ تو خود لنگر پر جاتی تھی، اب عزت دار بن رہی ہے۔ ہاں کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے پیسے دے کر کوئی غلط الزام لگوایا جا رہا ہو؟ محلے میں بات پھیل چکی تھی، کچھ لوگ ساتھ کھڑے تھے، کچھ شک کر رہے تھے اور کچھ وہ تھے جو مجھے ہی جھوٹا ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ باجی یہ سچ ہے، اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس نے میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اب لوگ چونکنے لگے، پھر ماسی زرینہ نے بھی گواہی دی۔ ہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ بار بار بچیوں کے قریب آتا تھا۔ راشدہ بہن، اگر تمہارے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لاؤ، امام صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے ماسی زرینہ کی طرف دیکھا، پھر اس لڑکی کی ماں کی طرف، اور آخر میں اپنی بیٹیوں کو یاد کیا۔ نہیں، اب خاموشی ممکن نہیں تھی، اگر آپ لوگ سچائی دیکھنا چاہتے ہیں خود جا کر اس آدمی پر نظر رکھیں۔ محلے کے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دسترخوان پر جا کر چپکے سے اس شخص کی نگرانی کریں گے۔ اگلے دن ان لوگوں نے دسترخوان کے قریب جا کر حالات دیکھے۔ اسی وقت امام صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا یہ صدقہ خیرات کا کام ہے یا اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا؟ محلے والوں نے غصے میں اسے وہاں سے بھگا دیا۔ اب وہ یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ نے میری آواز کو سنا تھا۔ حق کے راستے مشکلات آتی ہیں، مگر جب اللہ سچ ظاہر کرتا ہے تو کوئی جھوٹ ٹک نہیں سکتا۔ اللہ کا شکر تھا کہ میرے حالات بہتر ہو چکے تھے، مگر ایک اور خوشی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری بیٹیاں اب خود اپنے پیروں پر کھڑی ہونے جا رہی تھی۔ ایک دن نازیہ میرے پاس آئی، امی ہم بھی آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیسے؟
شازیہ، نایاب اور کرن بھی میرے قریب آ گئیں۔ نایاب نے فریم میں جڑی ہوئی ایک کڑھائی نکالی۔ امی یہ دیکھیں، ہم کئی دنوں سے خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ ہم نے دوپٹے اور رومالوں پر کڑھائی کی ہے، انہیں بازار میں بیچیں گے۔ میری آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے وہ کڑھائی دیکھ کر محبت سے اپنی بچیوں کو گلے لگا لیا۔ ماں کا سہارا بننے والی بیٹیاں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں، میں نے نم آواز میں کہا۔ کچھ دن بعد نازیہ اور شازیہ بازار ایک دکاندار کے پاس گئیں اور اپنی بنائی ہوئی چیزیں دکھائیں۔ وہ متاثر ہوا اور کہنے لگا، یہ واقعی خوبصورت ہیں، میں یہ خریدوں گا، اگر اچھے بکے تو مزید آرڈر دوں گا۔ یہ سن کر نایاب کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اپنی عزت کے ساتھ کمائی کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ جب پہلی کمائی گھر آئی تو میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ بچیوں کے نصیب اچھے کر دیے۔ رمضان کے آخری روزے تک ہمارے گھر میں پریشانیاں نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اب ہمارے پاس کھانے کے لیے محنت کا ثمر تھا اور سب سے بڑھ کر دل میں سکون تھا۔ عید کی رات آئی تو میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا، ہر ایک نے اپنی کمائی سے اپنے لیے نئے کپڑے خریدے تھے۔ کرن نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ پوچھا، امی آپ کے لیے کیا لیں؟ میں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ بیٹا، میرے لیے تم سب کی خوشی ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ گلی میں روشنیوں کی جھنجھلاہٹ تھی، ہر طرف خوشبوئیں تھی اور پہلی بار میرا گھر بھی اس خوشی کا حصہ بنا تھا۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، تیری ذات نے مجھے فاقوں سے نکال کر خوشحالی دے دی، تو نے میری عزت رکھ لی، میرے بچوں کے نصیب سنوار دی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔